بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی قربانی لی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے باہر نکال دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے باپ نے کہا، ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر کے شہر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے دن رات وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایک نیک بخت لڑکا عطا فرما دے۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹی کی خوشی حاصل نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا تو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ، میں آج بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، آپ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بخت بیٹا عطا فرما دیجیے۔ آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں 84 سال کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹی کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو بوڑھے باپ کو 84 سالوں کے بعد، یعنی 84 سال کی عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں دیا گیا ہو، تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے تھے اور اسے چومتے رہتے تھے اور اسے بازاروں میں گھماتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور مذاق بھی کرتے تھے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کا ایک ہفتہ ہی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ انہیں، یعنی اپنے بیوی اور بچوں کو خود سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے، اے جبرائیل، میں اپنی بیوی بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ بتائیں گے کہ آپ کو اپنی بیوی بچوں کو کہاں بھیجنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچے سے جدا ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اسی لیے تو وہ اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا، اپنی بیوی اور بچوں کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنی بیوی بچوں کو ڈالنا ہے۔ اگلے دن صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک مہینے کے سفر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا۔ انسان تو کیا، یہاں تو پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے، لیکن آج سے
5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنی بیوی بچوں کو اسی جگہ اتار دو اور پھر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے آگ میں چلنے کے لیے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے، اے جبرائیل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا ہے، میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ کو اس جگہ پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بری نگاہوں سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے لگے۔ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کی اور ایک لکڑیوں سے جھونپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ کر بی بی ہاجرہ پیچھے دوڑتی ہوئی آئی، روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا ہے، میرا بچہ، ہم دونوں یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ کے نبی ابراہیم اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھو تو صحیح کہ 84 سال میں ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا۔ لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی ہاجرہ اپنے گود میں اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ نہ یہاں ہمارے پاس پانی ہے اور نہ ہی کھانا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہمارا کتنی منتوں کے بعد ہماری کتنی دعاؤں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ کیا آپ ایسے ہی اپنے اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ہاجرہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کرتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا جا رہا تھا۔ بیوی بچے کی حالت دیکھ کر دل اندر سے رو رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جواب نہیں دینا، لیکن اللہ کی خاطر آپ کی زبان خاموش رہی۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دے دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ ہم کیا کریں؟ اسی طرح حضرت ہاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑتی رہی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بار بار سوال کرتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو کہیں یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران علاقے میں ڈال دیا جائے؟ یہ خیال آتے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل اور پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سارا ہلا کر کہتے ہوئے کہا، ہاں اے ہاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ جواب سنا تو
ان کے اندر اچانک ہمت آ گئی اور انہوں نے تیز آواز میں پکار کر اپنے شوہر سے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، وہ مجھے اور میرے بچے کی حفاظت فرمائے گا، میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ہاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا تو حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا اور بی بی ہاجرہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو دل بے چین ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے اونٹ کو اسی پہاڑ کے نیچے روک کر اللہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، آپ ہی کے حکم پر میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس بنجر اور ویران جگہ پر ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، یہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی دانا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے، لیکن اے اللہ، تو انہیں پالنے والا ہے، ان کی حفاظت فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر دھیرے دھیرے اپنی جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت ہاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور محل کی شہزادی تھی۔ لیکن آج اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جھونپڑی میں پہنچی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت ہاجرہ خاموشی سے اپنے بچے کو گود میں لے کر جھونپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ دوستوں، وہ کیا منظر ہوگا جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اس ویران جگہ پر اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوگی۔ آسمان کے ستارے بھی آج بی بی ہاجرہ کو دیکھ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے۔ چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون عورت ہے جو اس ویرانی علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے سیاہ پہاڑ بھی ہیں۔ بی بی ہاجرہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوں گے، یہ کیسی پریشان عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ اس علاقے میں تو چڑیا بھی پر نہیں مارتی، یہاں دور دور تک پانی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ بیچاری بے بس عورت کون ہے جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے؟ دوستو، یہ ہماری ماں بی بی ہاجرہ تھی، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ ایک عورت کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ تو بیچاری چھوٹی سی مصیبت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے صبر دیا ہوگا کہ وہ اس ویران علاقے میں اکیلی رات کے اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تو صرف موت تھی۔ حضرت ہاجرہ بیچاری تنہا جان اس وقت بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ یا اللہ، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کیسے اکیلی رہوں گی؟ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت ہاجرہ اکیلی اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے ہوئے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت ہاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہی ہوں گی کہ اے اللہ، میرے اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک گڑھے میں پانی بھرا ہوا تھا، اس پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی تھی۔ آخر 3 دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سوچ آئی کہ اوپر جا کر دیکھوں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پھر بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑ کر دوسرے پہاڑ یعنی مروہ پر چڑھ گئی کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا
کہیں نام و نشان تک نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کے سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا نام و نشان مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، لیکن وہاں تو ہر طرف سوکھا ہی سوکھا تھا۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ تو بچپن سے محلوں میں پلی بڑی تھی۔ انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ بی بی ہاجرہ ایک بار صفا پر پہاڑ پر دوڑتی ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر ہی پانی مل جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے آتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا جلا کر آگ بنا دیا تھا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تیز دھوپ میں ایک جھونپڑی کے اندر پڑا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا، اور وہ بے بس ماں ہر طرف دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی۔ آخر حضرت ہاجرہ نے ہار مان کر صفا پہاڑ پر گر پڑی، اور ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں بچی۔ حضرت ہاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ دور سے بچے کی رونے کی آواز اس بے بس ماں کو تڑپا رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے پیاسے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے بچے کی یہ طرف دیکھ کر بی بی ہاجرہ کی آنکھوں سے برابر آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ آخر حضرت ہاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں اسی پہاڑ پر پڑی پڑی پیاسی مر جاؤں گی، اور میرا بچہ اس جھونپڑی میں پیاسا موت کی گود میں چلا جائے گا۔ اے اللہ، میری اور میرے بیٹی کی مدد فرما۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن بچے کی رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ جھونپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں سے بہت تیزی سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ جلدی سے جھونپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان غائب ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس پانی نکل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر چھوٹے بچے کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ تم اپنی ایڑی مبارک کو زمین پر مارو، اور پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے جب زمین سے پانی نکلتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میرے اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا، تو حضرت ہاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھر کو ملا کر اس پانی کی چاروں طرف ایک منڈیر سی بنا دی، اور ان کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ رک گیا۔ آج اس چشمے کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ زمزم کے کنویں میں آج تک کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی جھونپڑی میں دن گزارنے لگی۔ وہ زمزم کا پانی پیتی اور آس پاس کے لگے کھجور اور کچھ پھل وغیرہ کھا کر اسی پر اپنی زندگی بسر کرتی، کیونکہ بھی وہاں پانی آ گیا تھا تو اب کھجور بھی اور پھل بھی وہاں آ رہے تھے۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار ادھر سے لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا سردار بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس نے آسمان پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا تو کہا، یہ پرندہ صرف
پانی کے آس پاس ہی اڑتا ہے، لیکن ہم جب بھی ان پہاڑوں کے بیچ سے گزرے ہیں ہمیں کبھی بھی یہاں پانی نہ ملا۔ پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ اس جگہ نظر نہیں آتا، اس لیے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیق کرو۔ سردار نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا، جا کر دیکھو تو صحیح آس پاس کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور گیا تو اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو سامنے ایک پانی کا چشمہ جاری تھا اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور جلدی سے آ کر اپنے سردار کو بتایا کہ کیا سردار، آپ کی بات سچ ہے، سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے اور وہاں پر ایک عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بھی بہت حیران ہوا کہ اس ویران علاقے میں ایک عورت کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ جلدی سے اس چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے ہوئے پانی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ قافلے کے سردار نے پوچھا، اے عورت، تم کون ہو؟ حضرت ہاجرہ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں اس وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں اور اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ ڈال دیا ہے۔ اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور ہم اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بہت حیران ہوا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اے نیک عورت، ہم بھی اس پانی کے آس پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم اجازت دے دو تو ہم بھی اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آپ کے گھر کے پاس ہی اپنے گھر بنا لیں گے اور اسی جگہ پر آباد ہو جائیں گے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہاں پر رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کے جگیر نہیں ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے، اسی لیے اس چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اور پھر ان سارے قافلے والوں نے زمزم کے کنویں کے آس پاس اپنے گھر بنا لیے۔ اور ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، مجھے میری بیوی بچوں سے ملنے کی اجازت فرما۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ ایک سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن صرف بیوی بچوں کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، روکنے کی اجازت نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اونٹنی لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے جیسا ہی اونٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر کے اندر آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ میں اپنے اللہ کے خاطر ہر پریشانی میں صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا بچہ یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیا اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 87 سال ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ اس بوڑھے باپ کو ملا تھا اور ملتے ہی اس سے جدائی ہوگی۔ جب اس بوڑھے باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں ایک بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے، اور پھر حکم دیا گیا کہ ابراہیم، آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ جائیں اور اپنی بیوی بچوں کو اس ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ جائیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جاتے وقت ان کی بیوی ہاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ خود محسوس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، اور جب شوہر آئے بھی تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اور اونٹنی سے بھی نہ اترے اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید صبر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی، شوہر کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی
اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت ہاجرہ اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آ گئے اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسی طرح 7 سال کا عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پورے 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی اور وہ دن رات اپنے بیوی بچوں کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ 7 سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے کہ ان کی مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت ہے، اپنے بچے اسماعیل سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شاید چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دوں۔ یہ خواب دیکھ کر اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 92 سال ہو چکی تھی۔ دوستو، اب تھوڑا سا اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھو تو صحیح کہ 40 سال دعاؤں مانگنے کے بعد ایک بچہ ملا اور پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اس بچے سے ملنے کی اجازت ملی، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ اے ابراہیم تم اپنے بچے سے ملنا تو ضرور، لیکن ساتھ میں ایک چھری بھی لے کر جانا اور بچے سے مل کر اسے ذبح کر دینا۔ اونٹنی کی ہر قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے۔ ایک طرف اپنے دل کے ٹکڑے اور پیارے سے بچے سے ملنے کا شوق ہوگا اور دوسری طرف یہ خیال بھی ستاتا رہا ہوگا کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر روز اپنی امی ہاجرہ علیہ السلام سے پوچھتے ہوں گے کہ اماں جان میرے ابا کون ہیں، وہ کہاں ہیں اور وہ مجھ سے کب ملنے آئیں گے۔ حضرت ہاجرہ اپنے پیارے بچے کو دلاسا دیتی ہوں گی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ خوشی بھری زندگی گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے کا سفر کر کے اپنے بیوی ہاجرہ کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی آج پہلی بار اپنے ابا جان کو دیکھا تھا، اس لیے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور پھر بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بیوی بھی خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار ہی صحیح میرے بچہ اپنے ابا کے ساتھ گھومنے جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو بچہ ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کا تارا تھا، آج اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینائی وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش تھے اور ہنستے کھیلتے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ مینا کی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر کبھی تو خوش ہوتے اور کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، ان کو لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا،
کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ جواب دیا کہ وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ کہ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو جمرے کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ وہاں سے بھاگ کر دوسرے جمرے پر گیا چلا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے پھر 7 کنکریاں ماری تو اسی نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خبر دی گئی، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں الفاظوں میں آیا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے کہا، اے میرے ابا، آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے گا تاکہ ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چینٹوں سے اپنے کپڑے کو بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کی بل لٹائیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہو جائے گی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسی مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کو اس طرح باندھ دیں، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش آنے کے بل لٹا دیا گیا۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا بطور فدیہ، جنت سے ایک مینڈا یعنی ایک دمبا لے آئے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور جان گئے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹی کی جگہ فدیہ میں ایک مینڈا بھیج دیا گیا ہے۔ لہٰذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر للہ الحمد۔ اس کے بعد اسے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہوگی۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ پورا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہر چیز ہم نے بہت باریکی سے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھائی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔